صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقا علی المحسنین. ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا یہ ایپیسوڈ رسالۃ الحقوق کے اوپر جو منحصر ہے، اس سے پہلے بھی کئی حق بیان کیے جا چکے ہیں. الحمدللہ آج انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا حق ماں کیا ہے، یعنی ماں کا حق کیا ہے. امام سجاد علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے، سب سے پہلے ہم ترجمہ کر دیتے ہیں آیت کا. حقاً علی المحسنین کی پروردگار اسی طریقے سے نیک بندوں کو ان کا حق دیا کرتا ہے. بہت سے حقوق ہم نے بیان کیے ہیں، حقوق خدا، حقوق پا، حقوق ہاتھ کا حقوق کیا ہے، آنکھ کا حقوق کیا ہے، کان کا حقوق کیا ہے، اور دیگر صدقے کا حقوق یا قربانی کے حقوق الی آخر. آج انشاءاللہ تعالی یہ ایپیسوڈ منحصر ہے انشاءاللہ تعالی ماں کا حق کیا ہے. امام فرماتے ہیں حق الام فحق امک فان تعلم انها حملتك حيث لا يحمل احد احدا واطعمتك من ثمرة قلبها ما لا يطعم احد احدا. امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کا حق یہ ہے کہ ماں نے وہ بار اٹھایا جو کائنات عالم کا کوئی بھی کردار اس بوجھ کو اٹھانے والا نہ تھا. یعنی تمہاری ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا اور اس نے اپنے خون جگر تم کو پلایا. جب شکم مادر میں ہم تھے تو بھی ہماری ماں نے ہمیں خون جگر پلایا، اور جب ہم دنیا میں آئے تو بھی ہم نے اس کے سینے سے خون جگر پینا شروع کیا. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ معلوم رہے، واقعاً میں ایک بات یہاں پہ اس سے پہلے کہ آگے بڑھاؤں روک کر کہہ دوں کہ یقیناً ماں ایسا کردار ہے جس جیسا کردار کائنات عالم میں کوئی نہیں مل سکتا. ماں کے کردار کے جیسا یقیناً کوئی کردار الی یوم القیامہ اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، اس تکلیف کو نہیں اٹھا سکتا، اس مشکلات کو نہیں اٹھا سکتا جس طریقے سے ماں اٹھائے. پھر امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا خوراک اس کے سینے کو خداوند عالم نے قرار دیا. جیسے چھٹے امام نے فرمایا کہ ماں کا سینہ تمہارے لیے تمہارے خوراک کا سرچشمہ ہے، تمہارے خوراک جو ہے ماں کے سینے سے معین ملتی ہے، اور ماں کی آگوش تمہارا مسکن ہے، تمہارے رہنے کی جگہ ہے. یہ آنکھ، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ ہمارے اعضاء و جوارے ماں کے خون جگر کی وجہ سے خداوند عالم نے ان سب کو ماں کے شکم میں بنایا ہے، ان سب کو ماں کے شکم میں تیار کیا. یقیناً یہ ایسا کردار ہے ماں کہ جس کی حقیقت انسان کو رہنے پر کم سمجھ میں آتی ہے، گزر جانے کے بعد بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ ماں کیا تھی، ماں کی اہمیت کیا تھی اور ماں کا کردار کیا تھا. اپنے آنکھ، اپنے کان، اپنے ہاتھ، اپنے پیر، بال، کھال، بلکہ اپنے تمام اعضاء و جوارے کے ساتھ خوشی خوشی تمہارا بوجھ اس نے اٹھایا. کس نے؟ ماں نے. ماں نے تمہارے بوجھ کو خوشی خوشی اٹھایا، اپنے ہر تکلیفوں کو برداشت کیا. وہ خود بھوکی رہی لیکن تمہیں کھلایا، وہ پیاسی رہی لیکن تمہیں پلایا، وہ خود برہنہ رہی لیکن تمہیں نئے لباس مہیا کیا. وہ پریشان، وہ مشکلات، وہ ساری برداشت کیا اس نے مشکلات کو، لیکن تمہیں پریشان اور ہمیں پریشان ہونے نہیں دیا. یقیناً ماں کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اور آپ کو نہ ہوتا اگر ہمارے پاس معصومین علیہ السلام کی احادیث نہ ہوتی، یا پروردگار عالم نے خود سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارا رب کا حتمی فیصلہ ہے، کیا ہے؟ کہ اس کی عبادت کرو، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ نیکی کرو. اچھا، ایک بات یہ یاد رکھیے گا، عربی میں لفظ اب بھی استعمال ہوا ہے اور لفظ ام بھی استعمال ہوا ہے، لیکن خداوند عالم نے
قرآن میں جہاں پہ اپنی عبادت کے تذکرے کے بعد ماں باپ یعنی والدین سے نیکی کے لیے حکم دے رہا ہے، وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ورنہ یہ ہو جاتا کہ پروردگار عالم نے پہلے ماں کا لفظ استعمال کیا ہے پھر باپ کا لفظ، نہیں، والدین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اب یقیناً دونوں لائق قدر ہیں، مگر یہ کہ ماں ہے۔ ایک شخص رسول اسلام کے پاس خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ہم نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر دنیا کی سیر کرائی، اس کو ہر جو بھی وہ چاہتی تھی ہم نے اس کے لیے پورا کیا، کیا ہم نے حق ادا کر دیا؟ رسول نے ارشاد فرمایا نہیں، تم نے اس وقت کا یعنی جب تم پیدا ہو رہے تھے اور اس کو تکلیف تھی، اس ایک آہ کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ یہ ماں کی اہمیت ہے۔ اور ایک مقام پر اور ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں گیا، یا رسول اللہ ہم کس کے ساتھ نیکی کریں؟ رسول نے کہا ماں کے ساتھ۔ پھر اس نے پوچھا ہم کس کے ساتھ نیکی کریں؟ آپ نے پھر کہا کہ ماں کے ساتھ۔ پھر اس نے پوچھا، 3 بار پوچھا آپ نے، تینوں بار ماں کا۔ اس کے بعد پھر اس نے چوتھی بار پوچھا، یا رسول اللہ کس کے ساتھ اب نیکی کریں؟ پھر کہا باپ کے ساتھ۔ یقیناً ماں کا درجہ کوئی لے نہیں سکتا۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہوا تو پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے خطاب کر کہا، یا موسیٰ اب سنبھل جاؤ، اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی جو تمہیں بچا لیا کرتی تھی، جو تمہارے بلاؤں کو ٹال دیا کرتی تھی، جس کی دعائیں تمہارے حق میں سپر بنتی تھی۔ یقیناً ماں کی دعا اپنے فرزند کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اور ماں کا کردار ہی ایک ایسا کردار ہے کہ بچے کو یا باصلاحیت با کردار بنا دے یا بد کردار بنا دے، کیونکہ ہر انسان کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی آغوش ہوتی ہے۔ ماں کی تربیت اگر اچھی ہوتی ہے تو یقیناً ماں اگر فاطمہ جیسی ہو، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی ہو، تو یقیناً بچے حسنین جیسے ہوتے ہیں۔ حسنین، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، یا جناب زینب سلام اللہ علیہ، یا جناب ام کلثوم۔ اور اگر ماں بد کردار ہو تو بچہ یزیدی ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ خیر، ہمیں اس سے نہیں جانا۔ اور کبھی بھی بات ہوتی ہے، کبھی کوئی بات ہوتی ہے یا بچے کی حرکت دیکھ کر انسان کہتا ہے ارے پتہ نہیں ماں باپ کیسے ہوں گے۔ ماں باپ آپ دیکھ لیں، کردار دیکھ لیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے ماں کیسی ہے۔ ایک ماں امام یعنی حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ماں کی جو رسول کی بیٹی ہے، جو ملکہ جنت ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ ماں ایک کبھی ہم عبادت کرتے ہیں، روزہ کس لیے رکھ رہے ہیں؟ جنت کے لیے۔ نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ جنت کے لیے۔ عبادت کس لیے انجام دے رہے ہیں؟ جنت کے لیے۔ یہ سارے کام کس لیے کر رہے ہیں؟ جنت کے لیے۔ لیکن معصومین کیا ارشاد فرماتے ہیں، رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے، یعنی ماں کو اگر ہم نے راضی کر لیا تو ہمیں جنت ملنے والی ہے، اگر ماں راضی نہ ہوئی تو جنت ملنے والی نہیں ہے۔ لہذا ماں اگر واقعاً ماں کو راضی کرے، اور اللہ بھی اگر ہم نے ماں کو راضی نہیں کیا تو ہماری نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ماتم، مجلس یہ ساری بیکار ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ماں کو راضی کریں، ماں کو راضی کریں۔ چھٹے امام، غالباً چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میرے ماں باپ مشرک ہیں اور وہ ہمیں ہم کیا اس کے حکم کو مان سکتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا اگر وہ تم کو اسلام سے منحرف نہ کرے تو ان کی اطاعت تم پر فرض ہے، لازم ہے۔ ماں یہ ہوتی ہے۔ یقیناً ماں ایک ایسا کردار ہے کہ جس کا کوئی کائنات میں ثانی نہیں ہے۔ میرا کروڑوں سلام ہو کربلا کی ماؤں کے اوپر کہ دنیا کی مائیں اپنے بچے کو پالتی ہیں، پوستی ہیں، ان کو پروان چڑھاتی ہیں اس لیے تاکہ وہ ضعیفی میں سہارا بنے، لیکن کربلا کی مائیں اسلام کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کرنا چاہتی ہیں اور سمجھاتی ہیں۔ شب عاشور یہی تو تھا خیمے میں، ہر ایک ماں اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھا کر یہی کہہ رہی تھی کل تمہیں آقا حسین کے اوپر قربان ہونا ہے، اسلام بچانا ہے۔ یہ ماں کا کردار ہے۔ خیر، امام سجاد آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ مشکلوں، تکلیفوں، ہر پریشانی، ہر مشکلات، وہ خود دھوپ میں رہی لیکن تمہیں سائے میں رکھا، وہ سردی گرمی سب کچھ برداشت کرتی رہی، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ یعنی ماں جو ساری چیزیں برداشت کر رہی ہے وہ ہمارے لیے برداشت کر رہی ہے۔ اور انسان ہم کیا ہیں؟ ہم جب تک ماں زندہ رہتی ہے اس کا احترام نہیں، جب ماں گزر جاتی ہے تو فیس بک اور واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگتا ہے آئی مس یو ماں، آئی لو یو ماں۔ اللہ جانے یہ کیسا کردار تھا۔ اگر کاش یہ کام ہم نے زندگی میں ماں سے کر لیا ہوتا تو یقیناً ہمیں جنت کو ڈھونڈنے کی ضرورت
نہ پڑتی، جو کام ہم بعد میں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ماں رخصت ہو گئی، اب کیا ہے، مجلس ہو رہی ہے، 3 دن مجلس ہو رہی ہے، 4 دن مجلس ہو رہی ہے، شب میں مجلس ہو رہی ہے، صبح میں کسی ایصال ثواب کی ماں کی روح۔ اگر زندگی میں ماں کی روح کو خوش کیا ہوتا تو ایک مجلس ماں کی مغفرت کے لیے کافی تھی۔ ورنہ آپ دیکھیں شرعی مسئلہ بھی ہے کہ باپ کی قضا نماز بیٹے کے اوپر واجب، ماں کے لیے نہیں ہے، لیکن خدا وند عالم کی کیا مصلحت ہے، بہرحال اس کے اوپر ہم زیادہ بحث نہیں کر سکتے اور نہ کچھ بول سکتے ہیں۔ لیکن ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، اور جب ماں ہر ایک عمر میں، یعنی جب بچی رہتی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، باپ کے لیے کوئی سوال اور جواب نہیں ہے۔ جب یہ جوان ہوئی، اس کی شادی ہو گئی تو نصف ایمان بچا لیا اپنے شوہر کا، اور جب یہ اس کے بچے ہو گئے تو ان کے بچوں کے لیے کیا ہوئی، جنت کی ضمانت لے کر آ رہی ہے، یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اس کا پیٹ تمہارا مسکن، اس کا گھر تمہاری حفاظت کا محل تھا، اس کا سینہ تمہارے دودھ پینے کے لیے چشمہ، اور اس کا نفس تمہارا نگہبان تھا۔ تمہارے لیے اس نے سردی و گرمی کو برداشت کیا، اس کی ان زحمتوں اور تکلیفوں کا جو اس نے تکلیف اٹھائی ہے، جو سردی گرمی مشکلات زحمت پریشانی یہ سب اٹھائی ہے، اس کا تم شکریہ ادا کرو۔ امام فرما رہا ہے کس کا، ماں کا شکریہ ادا کرو۔ شاید پروردگار عالم نے اسی لیے کہا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو کیا ہوگا، تمہاری نعمت میں اضافہ ہوگا۔ اور جو لوگ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خداوند عالم ان کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو تمہارے لیے ہمارا عذاب بہت سخت ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا، چوتھے امام کہتے ہیں جب تک تمہیں اللہ توفیق نہیں دے گا تب تک تم اس کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے، اس کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ماں کو بوسہ دو، ماں کے ہاتھ کو چومو، ماں کے پیشانی کو چومو۔ ہمارے جوان سے جب یہ بات کہی جاتی ہے تو جوان ہمارے کہتے ہیں ارے شرم آتی ہے۔ گناہ میں شرم کیوں نہیں ہے، گناہ میں شرم کریں، اس کام میں، اس نیک کام میں شرم نہ کریں۔ ماں کی جیسی شخصیت، ماں کا جیسا کردار کوئی کائنات عالم میں نہیں نبھا سکتا۔ ماں ہی ایک ہے جس نے خود ہر پریشانی میں مبتلا رہی، عمر کے کسی بھی حصے میں چلی جائے، لیکن اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہتی ہے اور اپنے بچے کے جینے کی زندگی مانگتی ہے۔ ہم کس عنوان سے کرتے ہیں معلوم ہے، ماں اس عنوان سے کرتی ہے، خدمت کرتی ہے اپنے بچے کے لیے، اپنے بچے کو ہر چیز مہیا کرتی ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کو زندگی ملے۔ اور ہم کس لیے کرتے ہیں معلوم ہے، فرق یہی ہے ماں میں اور ہمارے کرنے میں۔ ہم کرتے ہیں ارے 2 سال کر لو، 4 سال کر لو، کتنا ہی عمر ہے، لیکن ماں کے ذہن میں یہ نہیں رہتا 2 سال 4 سال۔ ماں چاہتی ہے کہ اس کی عمر بھی ہم اپنے بچوں کو لگ جائے۔ لیکن خدا بند عالم سے دعا ہے کہ جن کی ماں اس دنیا میں زندہ، خدا ان کو صحت کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، اور جن کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، پروردگار عالم ان کو جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ماں کا درجہ یقیناً بہت بلند ہے، بہت بالا ہے۔ اور آپ کائنات میں دیکھ لیں، جناب آدم اور حوا کو اگر الگ کر دیں، جدا کر دیں، تو کائنات عالم میں بنا باپ کے تو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو، لیکن بنا ماں کے پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ خود جناب عیسیٰ علیہ السلام باپ نہیں ہے، لیکن ماں کے بنا خدا بند عالم نے، اور یقیناً ماں ہی ہے جو یہ پریشانیوں کو، یہ مشکلات کو ہمارے لیے برداشت کر سکتی ہے، ورنہ کوئی نہیں برداشت کرتا۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے ناظرین محترم، اگر ماں اس دنیا میں ہے تو اس کو سلام کریں، اور اس کے سلام کرنے کے بعد اس کا شکریہ ادا کریں۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد اس سے کہیں کہ ماں تم پر کروڑوں سلام ہو کہ آپ نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ سماج میں اٹھنے اور بیٹھنے کے قابل۔ آپ نے ہمارے والد کے امانت میں خیانت نہیں کیا، ہمارے والد کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اور اگر دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں تو جائیں ماں کی قبر پر، اور قبر پر جانے کے بعد اس کو سلام کر اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اور اگر قبر نہیں پہنچ سکتے یا نہیں معلوم ہے تو گھر میں بیٹھ کر ہی صحیح، گھر میں ایک نشان قبر بنائے، اس کو ماں کی قبر تصور کرنے کے بعد اس کے پر سورہ فاتحہ پڑھیں، اسے دعا طلب کریں، یقیناً بہت مستجاب ہوگی، بہت جلد مستجاب ہوگی۔ خدایا ہم سب کو ماں کے حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔